السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضور پرنور شفیع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک اذان میں سننے کے وقت انگوٹھے یا انگشتان شہادت چوم کر آنکھوں سے لگانا قطعاً جائز و مستحب اور بہت ہی باعث رحمت و برکت ہے۔ اس کے جواز پر دلائل کثیرہ موجود ہیں اور ممانعات پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ چند دلیل ہدیہ نظر ہے۔ پہلی دلیل، شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح آفاق تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں۔ ترجمہ، یہ کتاب عربی میں ہے، اس کو ترجمہ اردو میں کیا گیا، تو ترجمہ اس کا یہ ہے۔ یہ روح البیان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 449۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، قصص الانبیاء وغیرہ کتاب میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا اشتیاق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ وہ تمہارے صلب سے آخر زمانے میں ظہور فرمائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کی ملاقات کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دائیں ہاتھ کے کلمے کی انگلی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمکایا تو اس نور نے اللہ کی تسبیح پڑھی۔ اسی واسطے اس انگلی کا نام کلمے کی انگلی ہوا، جیسا کہ روض الفائق میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے جمال محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم کے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں میں مثل آئینہ ظاہر فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر آنکھوں پر پھیرا، پس یہ سنت ان کی اولاد میں جاری ہوئی۔ پھر جب جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا، جو شخص اذان میں میرا نام سنے اور اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے وہ کبھی اندھا نہیں ہوگا۔ دوسری دلیل اسی تفسیر میں ہے، تفسیر روح البیان، یہ فارسی میں لکھا ہوا ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ محیط میں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ایک ستون کے قریب بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے برابر بیٹھے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر اذان دینا شروع کی۔ جب انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی دونوں آنکھوں پر رکھا اور کہا، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے چکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، جو شخص ایسا کرے جیسا کہ تم نے کیا ہے، خدا تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ ہے تفسیر روح البیان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 648 پر۔ پھر تیسری دلیل ہے حضرت شیخ امام ابو طالب محمد بن عبد المکی۔ ترجمہ، اور حضرت شیخ امام ابو طالب محمد بن علی المکی، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اپنی کتاب قوۃ القلوب میں ابن عینیہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے محرم کی 10ویں تاریخ کو مسجد میں تشریف لائے اور ایک ستون کے قریب بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان میں حضور کا نام سن کر اپنے دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو اپنی آنکھوں پر پھیرا اور کہا، قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سے فارغ ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، جو شخص تمہاری طرح میرا نام سن کر انگوٹھے آنکھوں پر پھیرے اور جو تم نے کہا وہ کہے، خدا تبارک و تعالیٰ اس کے تمام نئے و پرانے ظاہر و باطن گناہوں سے درگزر فرمائے گا۔ دلیل نمبر 4، علامہ امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ دیلمی کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، عربی میں بھی ہے۔ ترجمہ ہے، جب مؤذن کو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے سنو تو یہی کہا اور اپنے انگشتان شہادت کے پورے جانب زیری سے چوم کر آنکھوں سے لگائے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اس پیارے دوست کی طرح کرے گا وہ میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ دلیل نمبر 5، یہی امام سخاوی حضرت ابو العباس احمد بن ابی بکر الرداد علی مانی کی کتاب موجبۃ الرحمہ و عزائم المغفرہ سے نقل فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا۔ ترجمہ، جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر کہے، مرحبا یا بحبیبی و قرۃ عینی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ دلیل نمبر 6،
یہی امام سخاوی فقیہ محمد بن سعید خولانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ: جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمدن بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، وہ کبھی اندھا نہ ہوگا اور نہ اس کی آنکھیں کبھی دکھیں گی۔ دلیل نمبر 7، یہی امام سخاوی شمس الدین امام محمد بن صالح مدنی کی تاریخ سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت مجدد مصری کو جو کاملین صالحین میں سے تھے فرماتے ہوئے سنا کہ، ترجمہ: جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک اذان میں سن کر درود بھیجے اور کلمے کی انگلیاں اور انگوٹھے ملا کر ان کو بوسہ دے اور آنکھوں پر پھیرے، اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ دلیل نمبر 8، یہی امام سخاوی انہی امام محمد بن صالح کی تاریخ سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، عراق کے بہت سے مشائخ سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سنے، جب انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر پھیرے تو یہ درود شریف پڑھے: صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب قلبی و یا نور بصری و یا قرۃ عینی۔ انشاءاللہ کبھی آنکھیں نہ دکھیں گی اور یہ مجرب عمل ہے۔ اس کے بعد امام مذکور فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ سنا ہے یہ مبارک عمل کرتا ہوں، آج تک میری آنکھیں نہ دکھی ہیں اور نہ انشاءاللہ دکھیں گی۔ المقاصد الحسنہ۔ دلیل نمبر 9، یہی امام سخاوی امام طاؤسی سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے شمس الدین محمد ابی نصر بخاری خواجہ حدیث سے یہ حدیث مبارک سنی، فرمایا، ترجمہ: جو شخص مؤذن سے کلمہ شہادت سن کر انگوٹھے کے ناخن چومے اور آنکھوں پر پھیرے اور یہ پڑھے، اللہم حداقتی و نورہما ببرکتی حداقتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و نورہما، وہ کبھی اندھا نہ ہوگا۔ دلیل نمبر 10، شرح نقایا میں ہے، شرح نقایا، ترجمہ: جان لو کہ بے شک اللہ کی پہلی شہادت کے سننے پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اور دوسری شہادت کے سننے پر قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہنا مستحب ہے۔ پھر اپنے انگوٹھوں کے ناخن چوم کر اپنی آنکھوں پر رکھے اور کہے، اللہم متنی باسمہ والبصری، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے والے کو اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ دلیل نمبر 11، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رد المختار شرح در مختار میں یہی عبارت لکھ کر فرماتے ہیں، ترجمہ: ایسا ہی کنز العباد امام کہستانی میں اور اسی کی مثل فتویٰ صوفیہ میں ہے اور کتاب الفردوس میں ہے کہ جو شخص اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چومے، اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اس کا قائد بنوں گا اور اس کو جنت کی صفوں میں داخل کروں گا۔ اس کی پوری بحث بحر الرائق کے حواشی رملی میں ہے۔ دلیل نمبر 12، رئیس الفقہاء الحنفیہ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح مراقی الفلاح میں یہی عبارت اور دیلمی کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مرفوع حدیث نقل کر کے فرماتے ہیں، ترجمہ: اور اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام سے بھی روایت کیا گیا ہے کہ فضائل اعمال میں ان احادیث پر عمل کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ حدیثیں پہلے لکھی ہیں کہ ابو بکر نے چومی اور آدم علیہ السلام نے اپنے انگوٹھے چومے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو ہے فضائل اعمال میں ان حدیثوں پر عمل کیا جاتا ہے۔ دلیل نمبر 13، علامہ امام کہستانی شرح القبیح میں کنز العباد سے نقل فرماتے ہیں، ترجمہ: جان لو کہ بلا شبہ اذان کی پہلی شہادت سننے پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اور دوسری شہادت سننے پر قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہنا مستحب ہے۔ پھر اپنے انگوٹھوں کے ناخن چوم کر اپنی آنکھوں پر پھیر لے اور کہے، اللہم متانی بسمہ والبصر، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرنے والے کو اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ دلیل نمبر 14 اور 15 ایک ہی میں ہے۔ شافعی مذہب کی مشہور کتاب اعانۃ الطالبین علی الحل الالفاظ فتح المعین کے صفحہ نمبر 247 اور مالکی مذہب کی مشہور کتاب کفایت الطالب الربانی للرسالۃ ابن ابی زید القیروانی کے صفحہ نمبر 169 پر ہے کہ جب اذان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک سنو تو درود شریف پڑھو، ترجمہ: پھر انگوٹھے چومے اور ان کو آنکھوں پر رکھے تو نہ کبھی اندھا ہوگا اور نہ کبھی آنکھیں دکھیں گی۔ دلیل نمبر 16، شیخ المشائخ رئیس المحققین سید العلماء الحنفیہ بمکۃ المکرمہ مولانا جمال بن عبداللہ بن عمر مکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاویٰ میں فرماتے ہیں کہ
ترجمہ: مجھ سے سوال ہوا کہ اذان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے ذکر کے وقت انگوٹھے چومنا اور آنکھوں پر رکھنا جائز ہے یا نہیں۔ میں نے ان لفظوں سے جواب دیا کہ ہاں، اذان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چومنا اور آنکھوں پر رکھنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ ہمارے مشائخ مذہب نے اس کے مستحب ہونے کی تصریح فرمائی ہے۔ دلیل نمبر 17 الشیخ العالم المفسر العلامہ نور الدین خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک اذان میں سن کر انگوٹھے چوما کرتا تھا، پھر چھوڑ دیا تو میری آنکھیں بیمار ہو گئیں۔ ترجمہ: تو میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، فرمایا تو نے اذان کے وقت انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگانا کیوں چھوڑ دیا؟ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری آنکھیں درست ہو جائیں تو وہ عمل پھر سے شروع کر دے۔ بس میں بیدار ہوا اور یہ عمل شروع کر دیا تو میری آنکھیں درست ہو گئیں اور اس کے بعد اب تک وہ مرض نہیں لوٹا۔ دلیل نمبر 18 حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 200 برس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارے تھے۔ جب وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کو مزبلہ جہاں نجاست وغیرہ ڈالی جاتی ہے میں پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس کو وہاں سے اٹھاؤ اور اس پر نماز پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، بنی اسرائیل اس کے نافرمان ہونے کی شہادت دیتے ہیں۔ تو اس پر ارشاد ہوا، جس کا ترجمہ یہ ہے، مگر اس کی عادت تھی کہ وہ جب توریت کو کھولتا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو دیکھتا تو اس کے نام کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیتا اور درود بھیجتا۔ بس میں نے اس کا یہ حق مانا اور اس کے گناہوں کو بخش دیا اور 70 حوریں اس کے نکاح میں دیں۔ دلیل نمبر 19 سید العارفین حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، بود در انجیل نام مصطفیٰ آ سر پیغمبرہ بحر صفا۔ ترجمہ: انجیل میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک درج تھا، وہ مصطفیٰ جو پیغمبروں کے سردار اور بحر صفا ہیں۔ بود ذکر حلیہ الشکل او بود ذکر غز صوبوں عقل او۔ ترجمہ: نیز آپ کے اوصاف جسمانیہ، شکل و شمائل، جہاد کرنے، روزہ رکھنے اور کھانے پینے کا حال بھی درج تھا۔ طائفہ نصرانیہ بحر ثواب چوں رسید ند بداں نام و خطاب بوسہ داد ند بداں نام شریف رو نہاد ند بداں وصف لطیف۔ ترجمہ: عیسائیوں کی ایک جماعت جب اس نام پاک اور خطاب مبارک پر پہنچتی تو وہ لوگ بغرض ثواب اس نام شریف کو بوسہ دیتے اور اس ذکر مبارک پر بطور تعظیم منہ رکھ دیتے۔ نسیل عیشا نیز ہم بسیار شد نور احمد ناصر احمد یار شد۔ ترجمہ: اس تعظیم کی بدولت ان کی نسل بہت بڑھ گئی اور حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہر معاملے میں ان کو مددگار اور ساتھی بن گیا۔ و گروہ دیگر از نصرانیہ نام احمد دشتند مستحا۔ ترجمہ: اور ان نصرانیوں کا یہ دوسرا گروہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی بے قدری کیا کرتا تھا۔ مستحان خوار گشت ندام فریق گشتہ محروم از خودو شرط طریق۔ ترجمہ: وہ لوگ ذلیل و خوار ہو گئے، اپنی ہستی میں بھی محروم ہو گئے کہ قتل کیے گئے اور مذہب میں بھی محروم ہو گئے، یعنی عقائد خراب ہو گئے۔ نام محمد چوں چنی یاری کند تاکہ نورشہ چوں مددگاری کند۔ ترجمہ: جب حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ایسی مدد کرتا ہے تو خیال کرو کہ آپ کا نور پاک کس قدر مدد کرتا ہوگا، کس قدر مدد کر سکتا ہے۔ نام احمد چوں حسارے شد حسین تاچے باشد ذات آن روح الامین۔ ترجمہ: جب حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہی حفاظت کے لیے مضبوط قلعہ ہے تو اس روح الامین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کیسی ہوگی۔ مثنوی شریف دفتر اول۔ اتنا اچھا انہوں نے نعت شریف لکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چومنے کے اوپر۔ کنہوں نے لکھا یہ لکھا سید العارفین حضرت مولانا روم نے یہ شاعری لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چومنے کی فضیلت پہ۔ شبہ: بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمام احادیث ضعیف ہیں، ان میں سے ایک بھی صحیح مرفوع حدیث نہیں ہے، چنانچہ محدثین نے ان احادیث کو لکھ کر فرمایا لا یصح فی المرفوع، لہذا احادیث ضعیفہ سے کس طرح ایک شرعی مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے متعلق صرف
صرف اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ محدثین کرام کا کسی حدیث کے متعلق فرمان کی صحیح نہیں، اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ غلط و باطل ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صحت کے اس اعلیٰ درجے کو نہ پہنچی جسے محدثین اپنی اصطلاح میں درجہ صحت کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اصطلاح محدثین میں حدیث کا سب سے اعلیٰ درجہ صحیح اور سب سے بدتر موضوع ہے، اور وسط میں بہت سے اقسام ہیں جو درجہ بدرجہ مرتب ہے۔ صحیح کے بعد حسن کا درجہ ہے، لہٰذا نفی صحت نفی حسن کو مستلزم نہیں، بلکہ اگر ضعیف بھی ہو تو فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بالعظم مقبول ہے، اور ان احادیث کے متعلق محدثین کا یصح فی المرفوع، یعنی یہ تمام احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع ہو کر صحیح ثابت نہیں ہوئی، فرمانا ثابت کرتا ہے کہ یہ احادیث موقوف صحیح ہیں۔ 20ویں دلیل، چنانچہ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ جب اس حدیث کا رفع حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ثابت ہے تو عمل کے لیے کافی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تم پر لازم کرتا ہوں اپنی سنت اور اپنے خلفائے راشدین کی سنت۔ معلوم ہوا کہ حدیث موقوف صحیح ہے کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کا رفع ثابت ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ چنانچہ مخالفین کے سردار مولوی خلیل احمد امبیٹوی و مولوی رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں، جس کے جواز کی دلیل قرون ثلاثہ میں ہو، خواہ وہ جذبہ بوجود خارجی ان قرون میں ہوا یا نہ ہوا، اور خواہ اس کی جنس کا وجود خارج میں ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، وہ سب سنت ہے۔ براہین قاطعہ صفحہ نمبر 28۔ ثابت ہوا کہ گنگوہی صاحب کے نزدیک اذان کاری کی عبارت سے قرون ثلاثہ میں اس کی اصل متحققہ ہو گئی، پھر اس کو بدعت وغیرہ کہنا جہالت اور تعصب نہیں تو اور کیا ہے۔ السلام علیکم۔